مسلمان آ رہے بت اٹھا رہے باہر پھینک رہے خدر رہی پھینک رہی، لیکن ایک پتھر ایسا تھا جس کو ابو بکر بھی چوم رہے تھے، جس کو عمر بھی چوم رہے تھے، جس کو علی بھی چوم رہے تھے. وہ پتھر کوئی اور پتھر نہ تھا، مقام ابراہیم تھا. ابراہیم کے قدموں کے نشان تھے. جس پتھر پر صحابہ چوم رہے تھے، ہمارے صحابہ کی جماعت سے سوال کیا، اے باروق اعظم، اے علی المرتضی، تمہاری شان وہ ہے کہ تم جس گلی سے جاتے ہو شیطان راستہ بدل دیتا. اے عمر، کعبے کے 360 بتوں کو اکھاڑ کر تم نے پھینک دیا، یہ مقام ابراہیم کو تم نے کیوں رکھ لیا؟ یہ بھی تو پتھر ہے، وہ بھی تو پتھر تھے. تو کہا یہ پتھر وہ پتھر برابر نہیں ہو سکتے، یہ پتھر وہ پتھر برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے ان پتھروں پر بتوں کی نقاشی کی گئی تھی، اور اس پتھر پر مقام ابراہیم پر ابراہیم کے قدموں کے نشان تھے. ابراہیم کے قدموں کے نشان تھے. اب پیرا چیرنے والا جاؤ جا کے وہیں سجدہ کرنا پڑتا، 40 دن نکلنے والا جاؤ وہیں جا کے سجدہ کرنا پڑتا. بڑے سے بڑا مولوی جاؤ ملا جاؤ وہیں جا کے ہاتھ لگا کے چومنا، ہاتھ نہیں لگا سکے تو اشارہ کر کے چومنا. وہ دیکھیں مقام ابراہیم ہے، پیروں کے نشان ہے. موٹی بات بتا رہا ہوں، قدموں کے نشان ہے. اتنی بلند عظمت ہے تو پتھر، اتنی بلند عظمت. روایت میں آتا ہے تھا تو پتھر، ابراہیم خلیل اللہ اوپر کھڑے ہوئے، اس نے ابراہیم کے قدموں کے بوسے لے لیے، وہ موم کی طرح ہو گیا اور ابراہیم کے نقش کو اپنے سینے پر جما لیا. اور ابراہیم خلیل اللہ کا جو یہ پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، یہاں پر عظمت ابراہیم نہیں بلکہ عظمت مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہے. بولے وہ کس طرح؟ نام تو ہے مقام ابراہیم. ہم نے کہا پتھر تھا یہ ایک، اس پر ابراہیم کھڑے ہو گئے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، آپ کی اکثر زندگی غاروں میں گزری، پتھروں میں گزری، پہاڑوں میں گزری. کوئی پتھر کی شان یہ نہیں ہوئی پھر مقام ابراہیم کی کیوں ہو گئی؟ ہر پتھر کی شان ہونا تھا. 25,000 پتھر ہونے تھے جس میں امام حضرت ابراہیم کے قدم ہو. تو علماء نے فرمایا کئی پتھروں پر ابراہیم چلتے رہے، کئی پتھروں پر آرام فرماتے رہے، لیکن جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے اس پتھر پر ابراہیم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر دعا کی کہ مولا میری اولادوں میں محمد عربی کو پیدا کر. تو پتھر تھا ایک معمولی، قدم ابراہیم پڑے. حضرت ابراہیم نے پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے محبوب کا ذکر کیا. تو کہا کہ اے ابراہیم، تم نے اس پتھر پر میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا، تم نے اس پتھر پر میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا. اب قیامت تک کوئی پتھر اس پتھر کی برابری نہیں کر سکتا. اور جتنے اس کعبے کو آئیں گے، جتنے حرم شریف کو آئیں گے، تمام کو اس پتھر پر اپنی پیشانی کو رگڑنا ہوگا، تمام کے تمام کو قائل ہونا پڑے گا اس مقام ابراہیم پر. تھا پتھر، ذکر مصطفیٰ ہوا، تھا پتھر، ذکر مصطفیٰ ہوا تو کائنات عالم کے پتھروں سے افضل ہو گیا، کائنات عالم کے پتھروں سے افضل ہو گیا. اب توجہ فرمائیں، میرے آقا سجدے میں ہے، حسین پشت پر، حسین پشت پر ہے، سجدہ ہے خدا کے لیے، نماز ہے خدا کے لیے. یاد ہو رہی ہے حسین کی، یہ اللہ کے محبوب نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو بڑا ہے، تو اعلیٰ ہے، تو برتر ہے، تو بالا ہے. دل کہتا
حسین پشت پر ہے، حسین پشت پر ہے، حسین پشت پر ہے، یہ انوکھی نماز تھی۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے، ابراہیم نے پتھر پہ کھڑے ہو کر ذکر مصطفیٰ کیا تو پتھر کی عظمت کو اللہ نے قیامت تک برقرار رکھا، اور مدینے کے مصلی پر حسین پشت پر ہے، مصطفیٰ نے حسین کا ذکر کیا تو رب کائنات نے کہا کہ اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ کے پتھر کو تیرے ذکر کے درجے میں بلندی دی گئی، اب یہاں پر تیری پشت پر حسین ہے، تیری پشت پر حسین ہے۔ یہاں پر ابراہیم کے قدموں میں پتھر آیا، ذکر خدا سے بلند ہو گیا، ذکر مصطفیٰ سے بلند ہو گیا، اور جب امام عالی مقام پشت مصطفیٰ پر آئے تو حضور علیہ السلام نے حسین کا ذکر کیا تو حسین کا ذکر تمام ذکروں میں افضل ہے۔ امام عالی مقام کے ذکر کو بلند کرنے والی ذات میرے آقا و مولا کی ذات، حضور جس کو بلند کر دے اس کو کون جانچ سکتا، اس کی برابری کون کر سکتا؟ میرے آقا جس کو اٹھا دے اس کو کون گرا سکتا؟ اور میرے آقا جس کو گرا دے اس کو کون اٹھا سکتا؟ حضور نے اپنے عمل سے دو چیزیں دکھائی، کسی کو ایسے اٹھایا، کسی کو ایسے اٹھایا کہ کائنات عالم اگر اس کے قدموں میں آ جائے تو معراج ہو جائے، اور اس کے نام میں ہی بلندی ہو گئی، اس کے نام میں ہی بلندی ہو گئی۔ یہ وہ ذات ہے جس کو مصطفیٰ نے کندھوں پہ اٹھایا، علی کو نبی نے اٹھا دیا، علی کو نبی نے اٹھایا تو علی کی شان بلند و بالا، حضور جس کو اٹھا دے کون گرا سکتا ہے؟ علی اللہ کے محبوب کے کندھوں پر ہے، علی اللہ کے محبوب کے کندھوں پر ہے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ علی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ حکم دے دے تو عرش کے پایوں کو ہلا دوں، آپ حکم دیتے تو عرش کے پایوں کو ہلا دوں۔ نبی نے جس کو بلند کیا اس کی شان یہ ہے کہ کائنات کے پتھر پر نظر ڈالے تو کلمہ پڑھ دے، کسی پہ نظر ڈالے تو غوث آدم بن جائے، کسی کو دیکھ لے تو خواجہ آدم بن جائے، کسی کو علی کا واسطہ مل جائے تو موسیٰ قادری ہو جائے، کسی کو علی کا حسن مل جائے تو غلام علی بن جائے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی جس کو بلند کر دے اس کو نیچا کون کر سکتا ہے، اور نبی جس کو گرا دے اس کو بلند کون کر سکتا ہے؟ مکے کا بہت بڑا ادیب تھا جس کو حکیم العرب کہا جاتا تھا، مکے کا بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل، یہ انگوٹھا چھاپ نہیں تھا، مکے کے بڑے بڑے رئیسوں میں اس کا نام، پڑھے لکھوں میں اس کا نام، اور شاعری تو ایسی کرتا تھا بیٹھے بیٹھے اشعار بولتا تھا، بہت بڑا عالم تھا، عربی کا ماہر تھا، پڑھا لکھا تھا۔ میرے آقا نے ایک دفعہ کہا یہ ابو جہل ہے، یہ جہالت والا ہے، تو کائنات کے کسی مولوی یہ مجال نہیں کہ کہے یا رسول اللہ یہ تو پڑھنے والا تھا، یہ تو لکھنے والا تھا، ارے مصطفیٰ کا فتویٰ تھا، مصطفیٰ کا اقرار تھا، مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان تھی۔ ارے جب مصطفیٰ کی زبان چل جائے، میرے آقا و مولا کی زبان چل جائے تو کس کی مجال ہے جو انکار کر دے؟ حضور نے جس کو گرا دیا اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، تو سوچو آقا نے جس کو بلند کر دیا اس کو کون گرا سکتا، اس کو کون گرا سکتا ہے؟ تو یہ وہ ذات حسین ہے جس کو میرے آقا نے اتنا بلند کیا، اتنی بلندی دی، اتنی بلندی دی کہ امام عالی مقام کا نام بلندیوں پر ہے، امام عالی مقام کا نام بلندیوں پر ہے۔ تو عرض کر رہا تھا یہ محفل شب عاشورہ کی محفل ہے،
آج ہم ذکر حسین میں یہاں پر جمع ہوئے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اگر وہ چاہتا تو ہم بھی اوروں کی طرح آج بستروں پر پڑے ہوتے، وہ چاہتا تو آج ہم بھی اوروں کی طرح گلی کوچوں میں گشت کرتے نظر آتے، لیکن اس نے ہم کو عشق حسین کی دولت دے دی، سبحان اللہ، عشق حسین کی دولت دے دی، اور یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے تخت و تاج کچھ کام نہیں کرتا، دنیا کی بادشاہت میرے حسین تو دور کی بات، حسین کا ایک خادم اگر اپنے گھر سے نکل جائے تو شہنشاہ ہو یا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو، وہ تاج نکال کر قدموں میں ڈال، کیونکہ غلامی حسین بہت بڑی چیز ہے۔ یہ نام حسین اتنا برکت والا ہے، جس دل میں حسین ہو وہاں پر منافقت نہیں آ سکتی، سب آ سکتا ہے، منافقت نہیں آ سکتی، کیونکہ حسین اس تلوار کا نام ہے جو منافقت کو کاٹتا، حسین اس تلوار کا نام ہے جو یزیدیت کو کاٹتا، حسین اس تلوار کا نام ہے جو کفر کے اندھیروں کو کاٹتا، حسین اس تلوار کا نام ہے جو عشق جانتا ہے، فسق نہیں جانتا۔ تو امام عالی مقام کی محبت اور یہ ذکر حسین آجش نہیں ہو رہا، یہ بہت پرانا طریقہ ہے ذکر حسین کرنے کا، سبحان اللہ، یہ ذکر حسین آج کا ذکر نہیں ہے، یہ حیدرآباد کی ایجاد نہیں ہے، ذکر حسین کرنا سنت جبرائیل ہے، فرشتے بھی ذکر حسین کرتے ہیں، پتھر ذکر حسین کرتے ہیں، اور مجھ کو بڑی حیرانی ہوتی ہے جب میں ان وہابیوں کو دیکھتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں جب یہ پیر چیر کر نماز پڑھنے والوں کو بولتا ہوں اب ایک نیا اسٹائل نکالے۔ میں مسجد صحیفہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ادھر والا الحمدللہ درود و سلام والا تھا، رائٹ سائڈ والا، لیفٹ سائڈ والا، اب رائٹ سائڈ والا آ گیا، نماز کے دوران میرے پیر پہ پیر رکھ دیا، ادھر والے کے پیر پہ پیر رکھ دیا، اور اتنے پیر جیت کر یوں ہاتھ باندھ لیا۔ شریعت ان کو معلوم ہے، حضرت فاروق اعظم کو نہیں معلوم تھی۔ حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی میں آ رہی تو چہرے کا رنگ اتر جا رہا، دیواروں کو پکڑ کے آ رہی۔ یہ وہ عمر تھے جو سورج کو دیکھتے تو گھبرا کر بادلوں میں چلا جاتا، یہ وہ عمر تھے جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تو صحابہ انگلیوں میں سے انگوٹھیاں نکال دیتے، یہ وہ عمر تھے جو مدینے کی گلیوں میں چلتے تو شیطان 40 دن تک اس گلی سے نہ گزر